کوفے کی گلیاں ہیں اور حسین کا سفیر مسلم تنہا ہے۔ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جب کوئی حسین کے سفیر کے ساتھ چلنے والا بھی نہیں تھا۔ آپ کوفے کی گلیوں میں کبھی دائیں اور کبھی بائیں جا رہے تھے کہ اسی اثنا میں آپ نے دیکھا کہ ایک دروازے پر ایک خاتون کھڑی دائیں بائیں کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ قریب گزرے تو آپ نے فرمایا بی بی میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ اس عورت کا نام توعہ لکھا ہے، وہ اپنے گھر میں گئی، کاسا بھر کر لائی، حضرت مسلم کو پانی پلایا، کٹورا واپس رکھنے کے لیے گئی اور واپس آ کر دائیں بائیں دیکھنے لگی تو اسے پھر حضرت مسلم وہیں بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ فرمایا حالات بڑے خراب ہیں، زمانہ پرآشوب ہے، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ آپ یہاں میرے دروازے کے قریب کیوں بیٹھے ہیں؟ حضرت مسلم نے فرمایا جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہنے لگی آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کوفے کے رہنے والے نہیں ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں کوفے میں مسافر ہوں۔ کہا پھر آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضرت مسلم نے نقاب لگائی ہوئی تھی جو انداز ہے اس زمانے کے عربوں کا۔ کہنے لگی کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ جیسے ہی مدینے کا نام آیا، جیسے اگر آج کوئی ہم سے کہے میں کربلا سے آیا ہوں، ایک مرتبہ ہم سنبھل کے بیٹھ جاتے ہیں، حسین کے شہر سے آیا ہے، ہم اس کے لیے میزبانی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر آج ہم سے کوئی ملے اور وہ کہے میں نجف میں رہتا ہوں، ہم سارے کام چھوڑ کر اس سے باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مولا علی کے شہر سے آیا ہے۔ اب اگر چاہنے والے کے سامنے یہ کوئی کہے کہ میں مدینے سے آیا ہوں، تو ایک مرتبہ توعہ سنبھل کے کھڑی ہوئی، کہنے لگی کہ مدینے میں تو میرے مولا کا گھر ہے، آپ مدینے میں کون سے شہر کون سے محلے کے رہنے والے؟ حضرت مسلم نے فرمایا میں محلہ بنی ہاشم کا رہنے والا ہوں۔ کہ محلہ بنی ہاشم میں میرے مولا حسین رہتے ہیں۔ کہ میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ بس یہ جملہ سننا تھا، ہاتھ پیر پھولنا شروع ہو گئے۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگی آپ مسلم اکیلے؟ کہاں گئے وہ اتنے چاہنے والے؟ فرمایا سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب اس شہر میں غربت میں تنہا ہوں۔ کہنے لگی آپ میرے گھر آ جائیں۔ ایک حجرے میں بستر لگایا، مصلی دیا۔ خبر یہ ہے کہ یہ اس شخص کی ماں تھی جو عبید اللہ ابن زیاد کا نمائندہ تھا، کارندہ تھا، حارث۔ ایک مرتبہ وہ آدھی رات میں جب گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک حجرے میں چراغ جل رہا ہے۔ کہا یہاں کون ہے؟ کہا حسین کے سفیر مسلم کو میں نے اپنے گھر ٹھہرایا۔ فوراً خوشی کے مارے اچھلنے لگا کہ میں نے تو اپنے مالک سے، عبید اللہ ابن زیاد سے انعام حاصل کرنا ہے، اگر میں نے انہیں پکڑوا دیا، میں نے انہیں اسیر کروا دیا تو مجھے انعام ملے گا۔ اس نے مخبری کی۔ فجر کی نماز سے پہلے فوجیں آنا شروع ہو گئیں۔ حضرت مسلم نے اپنی زرہ پہنی، فوج سر پہ رکھا، تلوار حمائر کی، حجرے سے باہر آئے تو نے روکا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا ہم اہل بیت کا دستور نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کے گھر پہ حملہ ہو جائے، تمہارے گھر پر میری وجہ سے حملہ ہو جائے، تمہارے گھر کو کوئی نقصان پہنچائے، یہ مجھے پکڑنے آئے، میں خود باہر جاؤں گا۔ باہر گئے۔ آج کی اصطلاح میں اگر کہوں تو گھنٹوں حضرت مسلم نے یزیدی عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ سینکڑوں لوگوں کو تنہا مسلم نے فنار کیا، سینکڑوں لوگوں کو زخمی کیا۔ قابو میں نہیں آ رہا تھا علی کا شیر، عقیل ابن ابو طالب کا بیٹا، حضرت ابو طالب کا پوتا مسلم ابن عقیل دشمن کے قابو میں نہیں آ رہے تھے، تو ایک گلی میں گڑھا کھود کر اس پہ جھاڑیاں ڈال دیں اور حضرت مسلم کو اس گلی میں لے گئے۔ مقابلہ کرتے کرتے حضرت مسلم اس گلی میں پہنچے اور جب گڑھے میں گرے ہیں تب ان لوگوں پر یہ آسان ہوا کہ حضرت مسلم کو گرفتار کریں۔ رسیاں ڈال کر اسیر بنا کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے گئے۔ جیسے ہی عبید اللہ کے سامنے لے جا کے کھڑا کیا، حضرت مسلم کے ہونٹ کے اوپر ایک زخم لگا تھا، خون بہ رہا تھا حضرت مسلم کا، دانت ایک ٹوٹ چکا تھا، آپ کے منہ سے خون آ رہا تھا۔ تو کسی نے آواز دے کر کہا اے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ سامنے لا کے کھڑا کیا، عبید اللہ کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہے، در تخت پہ بیٹھا ہے، حضرت مسلم کھڑے ہیں۔ آواز دی ایک بیٹھنے والوں میں سے کسی نے اے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ تو حضرت مسلم کا جملہ ہے قربان جائیں ہمارے ماں باپ اس گھرانے پر۔ حضرت مسلم نے فرمایا
ما لی الامیر سوى الحسین، میرے لیے کوئی امیر ہی نہیں ہے سوائے حسین کے، میں کسی کو حسین کے علاوہ امیر نہیں مانتا۔ کہا اے مسلم بتاؤ تمہاری کوئی آرزو ہو تو پوری کریں، اب تمہارا سر تن سے علیحدہ کیا جائے گا۔ سامنے سرائی رکھی تھی، فرمانے لگے مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو۔ ایک شخص کوزہ بھر کے لایا، آپ نے منہ سے لگایا، خون منہ کا پانی میں آ گیا، فرمایا دوسرا پانی لا دو۔ دوسرا پانی آیا، پھر آپ کا جو ہونٹ سے پانی آ رہا، خون آ رہا تھا، دانتوں سے خون آ رہا تھا، وہ پانی میں گیا، مضاف ہوا، فرمایا دوسرا پانی لا دو۔ جب 3 مرتبہ پانی نہیں پی سکے تو ایک جملہ کہا، شاید حسین مجھے پیاسا شہید دیکھنا چاہتا، کربلا کا پہلا شہید ہے جو پیاسا مارا جائے گا۔ فرمایا میرے زرہ کو بیچ کر فلاں سے میں نے 500 درہم لیے تھے، وہ میرا قرضہ واپس کر دیا جائے، اور اگر اس مجمع میں دربار میں کوئی باز امیر بیٹھا ہوا ہے تو بس حسین کو جا کے خبر کر دے کہ کوفہ آنے کی جگہ نہیں ہے، کوفے میں بے وفاؤں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں چاہنے والے تو ہیں مگر ہمت اور شجاعت والے لوگ نہیں ہیں۔ امام حسین کے سفیر کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ ادھر امام حسین مکے سے کربلا کے رستے میں ہیں کہ جب دارالامارہ کی چھت پر آپ کے سر کو مارنے کے لیے لے جایا گیا تو آپ نے مکے کی طرف رخ کر کے کہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی میرا سلام۔ میرے مولا حسین نے کوفے کی طرف دیکھ کر کہا، علیک السلام یا اخی مسلم۔ حضرت عباس مولا حسین کے قریب آ گئے، فرمایا مولا کیا میرا بھائی مسلم آ گیا؟ فرمایا نہیں، ابھی مسلم کوفے میں ہے۔ کہا یہ آپ نے جواب سلام کس کو دیا ہے؟ کہا میرا مسلم کوفے میں غربت میں مارا جا رہا ہے، میرے مسلم کو مارا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے فرمایا مولا جب آپ تک سلام آ سکتا ہے اور آپ جواب بھیج سکتے ہیں تو مجھے بھی کوفہ بھیج دیجئے تاکہ میں اپنے بھائی مسلم کی مدد کروں جا کر۔ ایک مرتبہ امام حسین نے ایک فضا میں حضرت عباس کو منظر دکھایا کہ عباس دیکھو کیا منظر ہے۔ کیا دیکھا؟ دارالامارہ کی چھت ہے، مسلم کی گردن پہ تلوار ماری جا رہی ہے، اور دارالامارہ کے نیچے ایک برقعے میں بی بی ہے جو اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے۔ اے عباس یہ میری ماں زہرا ہے، مسلم کا لاشا لینے کوفہ پہنچی ہے۔ عزادارو وہ منظر بڑا سخت تھا جب کوفے کی گلیوں میں لاش کھینچی جا رہی تھی اور بار بار آواز دی جا رہی تھی، یہ ہے حسین کا سفیر جسے کوفہ